بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا، اور سپاہی سلطان کا بہت وفادار سپاہی تھا۔ اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہو گئے تو بے تاب وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھولیں تو اندر کی حرکت سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو گئے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا۔ جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو، وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے۔ سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کے ایسے کیا نقصانات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ اس سے صاف نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب سے وہ میرے پاس سبق لینا شروع ہوئی ہے، وہ جب بھی اپنے گاؤں واپس جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ یہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس خاتون کے لیے میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تو صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم، یعنی اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہو گئی ہوں، میں اسلام کو قبول کر لوں،
لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہ اس کی دلیل ملی ہے، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام نے یہ کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ اسلام نے اس کو کیوں کھانے سے منع کیا؟ یہودی کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، بلکہ کتاب آگے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے تو ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو بائبل تمہارے پاس ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے، خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خادم سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو قرآن سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں تبدیل کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، ایک دفعہ پکاؤ یا کتنی ہی دفعہ آگ کی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا، درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اب خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیے جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد انسانوں کی ہر قسم کی گندگی کو کھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے پسندیدہ خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ خنزیر وہ واحد بے شرم جانور ہے، جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا شوہر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیے ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی ہو تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی، کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے ابھی کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔